حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا مقابلہ۔ 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا شخص رہتا تھا جو اپنے زمانے کا سب سے طاقتور، سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا رکانہ بن عبد یزید۔ رکانہ کا جسم پہاڑ جیسا، آواز گرج دار اور شخصیت رعب دار تھی۔ پورا عرب اس کا نام سن کر کانپ جاتا۔ رکانہ نے کبھی زندگی میں کسی کشتی میں شکست نہیں کھائی تھی۔ وہ فخر سے کہتا، میں وہ پہلوان ہوں جو زمین پر جھکنے کے بجائے دشمن کو خاک چٹا دیتا ہوں۔ لیکن وہ اسلام کا سخت مخالف تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا، ان کی تبلیغ کو جھوٹ سمجھتا اور مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ رکانہ طاقتور ضرور ہے لیکن دل کا سخت اور ہدایت سے دور ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے رکانہ، اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم اللہ کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لاؤ گے؟ رکانہ ہنسا اور غرور سے بولا، اے محمد، تم مجھ سے کشتی کرو گے؟ تم تو صرف ایک نبی ہو، پہلوان نہیں۔ لیکن اگر تم مجھے پچھاڑ دو میں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ پورا مکہ حیران تھا، ایک نبی اور عرب کا سب سے بڑا پہلوان۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیے انجام کیا ہوتا ہے۔ دونوں نے مقابلے کے لیے میدان کا رخ کیا۔ رکانہ کو چہرہ غرور سے بھرا ہوا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سکون اور اعتماد کی روشنی تھی۔ رکانہ نے پہلا وار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت چابک دستی سے بچا لیا۔ پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرے کی سی چال سے رکانہ کو قابو میں لیا اور لمحوں میں زمین پر گرا دیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ رکانہ نے کہا، مجھے دھوکہ دیا گیا، پھر سے لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی کی، اس بار بھی ویسا ہی ہوا۔ تیسری بار پھر رکانہ زمین پر تھا۔ رکانہ اٹھا، پسینے میں شرابور، حیرانی سے بولا، اے محمد، تم پہلوان تو نہیں لیکن یہ قوت عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ رکانہ اب حیران تھا، دل میں بے چینی تھی اور غرور پگھل رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ عطا کرتا ہے اپنے نبیوں کو۔ میں تمہیں دکھا رہا ہوں تاکہ تم حق کو پہچانو، کفر چھوڑ دو اور اسلام قبول کرو۔ رکانہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کا چہرہ بدل چکا تھا، وہ سوچوں میں گم تھا۔ لیکن رکانہ نے کچھ وقت مانگا۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لایا مگر اس کا دل نرم ہو چکا تھا۔ چند سال گزر گئے، حالات بدلے۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، عظمت، انصاف اور نرمی نے کئی دشمنوں کے دل بدل دیے۔ انہی میں رکانہ بھی تھا۔ رکانہ نادم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کشتی کی، آپ نے مجھے پچھاڑا، لیکن اصل شکست میرے غرور کو ہوئی۔ آج میں سچائی کو ماننے آیا ہوں۔ رکانہ نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، الحمدللہ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ رکانہ پہلوان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت غرور پیدا کر سکتی ہے
लेकिन सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असलूब हमेशा नरमी, हिकमत और मोहब्बत से भरा था। इस्लाम सिर्फ दलील से नहीं, किरदार से भी दिलों को जीतता है। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है, चाहे वो कितना ही जिद्दी क्यों ना हो।